بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر ماد آج ہمارا اسلامیات اختیاری کا سبق نمبر 5 ہے۔ سبق نمبر 5 ہمارا ہے اقوال تابعین۔ ہم تفسیر کے ماخذ پڑھ رہے تھے نا، تو 4 ماخذ تھے تفسیر کے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 صحابہ، اقوال صحابہ، نمبر 4 اقوال تابعین۔ تو اقوال صحابہ تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج نمبر 4 یعنی چوتھا ماخذ تفسیر کا ہم پڑھنے لگے ہیں، اقوال تابعین رحم اللہ۔ تو دیکھیں، تابعین کی تفسیر کے حجت ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل آراء ہیں۔ نمبر 1 ان کے اقوال تفسیر میں حجت نہیں ہیں۔ نمبر 2 ان کے اقوال حجت ہیں۔ گروہ اول کے دلائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست استفادہ نہیں کیا۔ نمبر 2 اس معاملے میں وہ کسی خاص فضیلت کے حامل نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو وہ بصر و چشم تسلیم، اور جو صحابہ سے منقول ہو اس میں سے ہم اپنی پسند کے قول پر عمل کریں گے۔ جہاں تک تابعین کے اقوال کا تعلق ہے تو وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی۔ گروہ دوم کے دلائل، جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادے کا تعلق ہے یہ واقعی اس سے محروم رہے، یعنی تابعین، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضیان صحابہ سے استفادے میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس سے ملا ہوا زمانہ، پھر اس سے ملک زمانہ۔ محدثین نے عموماً دوسرے اور خصوصاً تیسرے دور کو تابعین کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ جہاں تک دوسرے اعتراض کا تعلق ہے، ان کی فضیلت مذکورہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ خود صحابہ کرام نے ان کی فضیلت کی گواہی دی ہے۔ حضرت انس بن مالک حضرت حسن بصری کے بارے میں فرماتے ہیں، دینی مسائل حضرت حسن بصری سے پوچھا کیجئے، انہیں وہ مسائل یاد ہیں اور ہم بھول گئے ہیں۔ یعنی حضرت حسن بصری سے پوچھا کیجئے کہ انہیں وہ مسائل یاد ہیں جو ہم بھول گئے ہیں۔ امام ابو حاتم رازی تابعین کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ امام ابو حاتم رازی کس کی فضیلت بیان کرتے ہیں؟ تابعین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، تابعین عظام صحابہ کرام کے جانشین ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اقامت دین کے لیے چن لیا اور انہیں حدود و فرائض، امر و نواہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن و آثار کی حفاظت کے لیے خاص کر لیا۔ انہوں نے صحابہ کرام سے سنن و آثار اور احکام کا علم حاصل کیا اور انہی کی طرح علمی اتقان اور فقہی مہارت سے متصف ہوئے، اور دین اسلام میں اوامر و نواہی الہیہ کے علم میں اس مقام و مرتبہ کو پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ان کی تحسین فرمائی، والذین اتبعوہم بإحسان۔ اس کے بعد جو ہے اقوال تابعین کی مثالیں ہیں۔ اقوال تابعین کی جو مثالیں ہیں وہ تفسیری ماخذ کے طور پر اقوال تابعین کی چند ایک مثالیں موجود ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ سورہ تحریم کے ضمن میں تحریم کی بحث میں حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا گیا کہ اگر لوگوں نے اپنے اوپر کسی ایسی چیز کو حرام کیا ہو جسے اللہ نے حلال کیا ہے تو ان پر لازم ہے کہ اپنی قسموں کا کفارہ ادا کریں۔ یہی رائے حسن بصری، عطا، طاؤس، سلیمان بن یسار رحم اللہ اور ابن جبیر وغیرہ کی ہے۔ اسی طرح سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 میں لفظ زنیم کی تشریح کرتے ہوئے سعید بن جبیر اور شیبی رحم اللہ کہتے ہیں، یہ لفظ اس شخص کے لیے ہیں جو لوگوں میں شر کی وجہ سے مشہور و معروف ہوا۔ اب اگلا ہمارا پاس پوائنٹ ہے قرآن اور دیگر آسمانی کتابیں، ایک موازنہ ہے۔ تو اس میں آپ کو میں پوائنٹ بتا دیتی ہوں، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں میں ایک موازنہ، قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں کا موازنہ درج ذیل ہے۔ دیکھیں، قرآن جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، جبکہ دیگر آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں اس سے پہلے ہیں
وہ سب ان میں رد و بدل ہو چکا ہے۔ واحد قرآن مجید ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور اس میں قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو نمبر 1، قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں میں موازنہ جو ہے وہ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ تحریف سے محفوظ ہے۔ قرآن کس سے محفوظ ہے؟ تحریف سے، یعنی تبدیلی اس میں نہیں ہو سکتی۔ یہ پوائنٹس آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں اور ان کی ڈیٹیل بھی یاد کرنی ہے، یہ پیپر میں لازمی کوسچن آتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، متون کا ناقاعدہ جائزہ، یعنی تبدیلیاں وغیرہ ہوتی رہیں وقت کے ساتھ ساتھ باقی کتابوں میں۔ واحد قرآن مجید ہے جس میں کہیں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، زبر زیر شد مد کی کہیں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور نمبر 3، تعلیمات کا موازنہ۔ نمبر 4، لسانی جائزہ۔ نمبر 5 جو ہے عالمگیر کتاب ہے یہ۔ نمبر 6، آسان اور عام فہم کتاب۔ نمبر 7، قابل عمل کتاب۔ نمبر 8، زندہ معجزہ ہے۔ نمبر 9 جو ہے قابل حفظ اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ نمبر 10، مکمل اور جامعہ کتاب۔ نمبر 11، ادبی اعجاز۔ اور نمبر 12، حیاتی اعجاز، یعنی تورات اور انجیل۔ اس کے بعد نمبر 13، دنیاوی عروج کی ضمانت۔ دنیاوی عروج کی ضمانت، دنیاوی عروج کی ضمانت جو ہے وہ ہے کہ قرآن مجید آج بھی ہمیں دنیا میں عروج بخش سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اصول ہمیشہ انسان کو بلندی اور ترقی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے ترقی کی اس کے پیچھے قرآنی تعلیمات تھیں۔ اب ہمارے زوال کی وجہ بھی قرآنی اصولوں سے روگردانی ہے۔ بقول اقبال کے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس بارے میں ارشاد نبوی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی بدولت بعض قوموں کو عروج بخشتا ہے اور دوسروں کو پست کر دیتا ہے، کیونکہ قرآنی اصول آج بھی عروج کے ضامن ہیں۔ مثلاً ارشاد خداوندی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ سورہ رعد کی آیت ہے یہ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک اس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، اس لیے فرمان الہی ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ بقول علامہ اقبال کے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج جب تک ہم خود اپنے عروج کے لیے کوشش نہیں کرتے، ہمیں کھویا ہوا مقام واپس نہیں مل سکتا۔ یہ اس کے یعنی کتب سماویہ اور قرآن کے موازنہ ہے، اس میں پوائنٹس ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ 13 نمبر ہیں اس کے، تو یہ سارا آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوالات ہیں، تو اب جو آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے انہی سوالات میں سے ہونا ہے۔ یہ تفسیر کا جتنا تعارف اور اہمیت، فضیلت، ضرورت اور تفسیر کے ماخذ وغیرہ تھے، کتب سماویہ تھی، اس کے متعلق ہی کوسچن ہے یہاں پر۔ تو یہ سارے آپ نے بہت اچھی طرح کوسچن یاد کرنے ہیں۔ یہ 1 تا 38 ہیں، یعنی 1 سے 38 تک کوسچن ہیں، یہ آپ نے سارے اچھی طرح یاد کرنے ہیں اور ان کی مکمل تیاری کرنی ہے۔ بعد میں آپ کا ان میں سے ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا آج تفسیر والا حصہ مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔